حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماضی کی ایک قوم کا تذکرہ فرمایا کہ چند نوجوان دوران سفر ایک غار کے اندر پڑاؤ ڈالا، چٹان آئی اور اس نے اس غار کا دروازہ بند کر دیا۔ اب یہ زندگی کے سانس گن رہے ہیں کہ اب موت آئی، اب موت آئی، تو بیٹھے، کہا بھائی جو ہم نے زندگی میں کوئی اللہ کے لیے عمل کیا ہے اسے اللہ کے دربار میں پیش کرو، ہو سکتا ہے نجات مل جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاص کی طاقت بتا رہے ہیں، اخلاص سے کہ وہ عمل کی تاثیر بتا رہا ہے میرا نبی۔ فرمایا ان تینوں نے، ہر ایک نے اپنا اپنا عمل پیش کیا۔ ایک نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے میں نے اپنے باپ کے ساتھ بڑا اکرام اور احترام والا معاملہ کیا ہے اور یہ سب تیرے لیے، میں دودھ بکریاں لے کے آتا، دودھ دھوتا، انہیں پلاتا، پھر آرام کرتا۔ ایک دن میں بکریوں کو ریوڑ کو دور لے گیا، میرے آنے میں تاخیر ہو گئی، میرے ابا اما سو گئے، میں نے بکریوں سے دودھ نکالا اور دودھ کو پیالے میں لے کر اما ابا کے سرانے کھڑا ہو گیا، اٹھاتا نہیں کہ نیند خراب نہ ہو، خود سوتا نہیں کہ اٹھیں تو کہیں بھوکے نہ رہ جائیں، بھوکے نہ ہو۔ اسی حال میں کسی کو دیے بغیر میں ماں باپ کے لیے دودھ نکال کر ساری رات کھڑا رہا۔ اے اللہ یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے تھا، اگر تیرے دربار میں اس کی قبولیت ہے تو آسمان تو ہمیں دکھا دے، ہمیں تو آسمان بھی نظر نہیں آ رہا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی، چٹان ہٹی، اللہ نے اپنی قدرت سے ہٹائی، آسمان نظر آیا، زندگی کی امید ہو گئی۔ دوسرا نوجوان کہا میری چچا کی لڑکی تھی اور دنیا میں کسی سے کسی کوئی محبت ہوگی تو مجھے اس سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ جب میں نے اسے بدکاری کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ 100 اشرفیاں چاہیے۔ میں نے محنت کی، مزدوری کی، 100 اشرفیاں اکٹھی کی، اور جب میں اس کے پاس آیا کہ اب تو میری حاجت پوری کرنے دو، پہلو میں بیٹھ گیا، کسی کی نظر کا ڈر کوئی نہیں، کسی کی طاقت کا ڈر کوئی نہیں۔ اس بچی نے کہا اللہ سے ڈر، مہر نہ کھول، اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر۔ اے اللہ تیرا نام تھا، صرف تیرا ڈر تھا، تیرا خوف تھا، میں وہاں سے ہٹا، اس گندگی سے بچا۔ اے اللہ اس گناہ سے بچنا اگر تیری لیے رضا کا سبب ہے تو اپنی رحمت سے ہمیں نجات کی کوئی شکل نصیب فرما۔ جسے نفس ہو اسے پتا ہے کہ کتنا بڑا مجاہدہ ہے۔ چٹان اور ہٹی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تیسرے شخص نے کہا کہ اللہ میرا ایک مزدور تھا، یعنی پہلا عمل اس کا تعلق معاشرتی زندگی کے اندر اخلاق کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، ماں باپ کے طرف اس نے سلوک۔ دوسری نے دعا کی، اس نے خوف خدا کا اعلیٰ مظاہرہ کیا لیکن اللہ کے لیے۔ اور تیسرا شخص کا اخلاق معاملات میں تھا، اس نے معاملات میں اخلاق میں دیانت اور امانت کا حق ادا کر دیا کہ اللہ تو جانتا ہے ایک مزدور تھا اور چاول کے 2 چند کلو اس کی مزدوری مقرر تھی، وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری سنبھال لی، بڑھاتا چلا گیا، چاول سے چاول پیدا ہوتے چلے گئے، پھر اس سے بہت ساری بیلیں خرید لی، چرواہے خرید لیے، ایک بہت بڑا ریوڑ بن گیا بیلوں کا، ساتھ چرواہے بھی موجود ہو گئے۔ کئی سالوں کے بعد وہ مزدور آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندے مجھ پہ ظلم نہ کر، میری مزدوری مجھے واپس کر۔ تو میں نے کہا یہ سارے بیل بھی تیرے، یہ سارے چرواہے بھی تیرے۔ اس نے کہا مذاق نہ کر، مجھے میرا حق چاہیے۔ میں نے کہا مذاق نہیں کرنا، یہ تیرا یہ حق ہے، اور وہ سب کچھ لے کے چل پڑا۔ اے اللہ اگر یہ عمل خالص تیرے لیے تھا تو اپنی رحمت سے ہمیں نجات دے دے۔ پیارے نبی نے فرمایا چٹان ہٹی اور یوں یہ موت کے منہ سے نکل کر نئی زندگی پانے لگ گئے۔ اخلاص۔ کلو چاول اس کی مزدوری تھی اور آج لاکھوں کا سامان لے کے جا رہا ہے، لیکن امانت اور دیانت، اور وہ بھی اللہ کے لیے، امانت اور دیانت وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو پھر دیکھیے نا، موت کے منہ سے زندگی ملی ہے۔ تو سچ کرو میرے عزیزو، اگر ہماری اخلاقی بھری زندگی ہو جائے، اخلاق بھری زندگی ہو جائے اور اس میں خلوص آ جائے تو وہ ہر عمل اللہ کے سامنے پیش کر اپنی حاجتیں پوری کرا سکتے ہیں۔ اس اخلاق میں اور کوئی چیز پیش نظر نہ، ایک اللہ تو راضی ہو جائے، مولا تیرے لیے کر رہا ہوں، پھر ہر مشکل میں اس عمل کو پیش کیجئے، دعائیں قبول ہوں گی۔
دعائیں قبول ہوں گی۔ تو میرے عزیزو، اللہ یہ نبی والے اخلاق بھی نصیب فرمائے اور ہر عمل میں اخلاص بھی نصیب فرمائے، پھر دیکھیے زندگی کتنی شاندار ہوتی ہے۔ ہمارے چینل اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔